ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں مذہب کو نہیں مانتے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی مذہب کو چھوڑ دو تو پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا، بیان میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں اضافی تو آپ گھر خرید لیں ذاتی، لیکن اگر فالتو پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کھانے پینے میں پہننے میں لگا دیں، ذاتی گھر بنانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ دیواروں سے دل لگانا، مکانوں سے دل لگانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم، جو استعمال میں آ گیا۔ باقی جو رہائش کی ضرورت ہے وہ کرائے کے گھر سے پوری ہو جاتی ہے بہت کم انویسٹمنٹ میں۔ ذاتی گھر کے لیے جتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اتنی انسان کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی، بس ایک حسرت کہ میرا اپنا گھر کیوں نہیں ہے۔ تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی کرائے کے گھر سے بھی جنازہ نکلے گا اور ذاتی گھر سے بھی جنازہ۔ جس کا ذاتی گھر ہو وہ بھی ذاتی نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دے۔ ذاتی وادی کچھ نہیں ہوتا، سب ادھار اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ ٹوپی، چشمہ، پگڑی، بنیان یہ بھی ادھار ہے، تو ادھار نہ ہوتے تو اللہ واپس تھوڑی لیتا۔ سمجھا پا رہا ہوں؟ وہ بھائی سب اللہ نے کچھ دن کے لیے استعمال کی چیزیں دی ہوئی ہیں، متاع قلیل۔ قرآن کہہ رہا ہے زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے بڑے بڑے پلاٹ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متاع، تھوڑا سا زیادہ راہ ہے۔ زیادہ راہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم جب سفر میں جاتے ہیں نا تو 2-4 روٹیاں ٹفن میں رکھ لی اور 2-4 ایک گدا تکیہ لے لیا کہ رات کو ٹرین میں یا جہاز میں لوگوں نے آج کل وہ گردن پہ لگانے کے لیا ہوتا ہے نا کہ کہیں آنکھ لگانی پڑ جائے تو گردن ٹیڑھی نہ ہو جائے، تو یہ ہے زیادہ راہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ راہ ہے، تھوڑے دن کا سامان ہے، بس پھر واپس لے لوں گا۔ تو تھوڑے دن کے سامان میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ وہ کرے جس کے پاس اربوں ہو۔ چلو سارے خرچے ہو گئے تو اب چلو ایک گھر بھی لے لو، نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ذرا گلا کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا بار بار کھانس رہا ہوں، معذرت۔ تو نہیں ہے تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں، کیونکہ ویسے بھی نکلنا ہے۔ تو میں نے 2-4 دن پہلے کسی کو یہ بات سمجھائی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھاتا رہا، وہ بحث کرتے رہے، نہیں۔ میں نے کہا اصل میں آپ میں ایک وائرس ہے، جب تک وہ وائرس ختم نہیں ہوگا ہماری بات آپ کی سمجھ میں نہیں ہے۔ وہ وائرس ہے دنیا سے محبت اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا۔ کیونکہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میری باتیں آپ کو لگیں گی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے، ذاتی گھر، اسی کی نفی کر رہا ہے یہ۔ اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہو، اور یہ اسی کی نفی کر رہا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بیوقوف تو سمجھیں گے نا۔ دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آپ چیخیں نہیں، کم از کم جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو وہ پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہوا ہے ان کا، چیخ رہے ہیں۔ تو آپ، ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں، لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دینا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں۔ وہ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں، کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے۔ شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں آپ دیکھیں، مجمع شور کیسا مچاتا ہے، ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بہت سی باتیں خود پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی، کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر، یعنی کہ تقریباً تمام۔ تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے بجھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی۔ سمجھ رہے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا
میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکاؤ جا کے، اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی، لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور واقعی نہیں آتا، اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے، کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں بولو نا بھائی، نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا، ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا، نور اللہ مرقدہ بھی وہی تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں، ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے، وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ڈاکٹروں کی ٹیم. آپ کہیں گے یہ عاشورہ کے دن کون سا بیان لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی یہی تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہی اہل بیت کی، یہی حضرت حسن حسین کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے، یہ اسلام کی روح ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی تو میرے بھائی پھر اپنی مرضی کے دین پہ چلنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ. مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے، بڑے سیٹنگ پہ ہیں. ایک ان کا غفار بھائی ہر جگہ ہوتے ہیں نا، وسیم بھائی، سلیم بھائی، غفار بھائی، وسیم جی تو یہ تو ایک کردار ہے، کریکٹر ہے، وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ غفار بھائی ہیں، یہ بڑے صحت مند ہیں، ان کے دونوں کڈنی بالکل فٹ فاٹ ہیں. تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی، یعنی اپنے رشتہ داروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں، وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ بھی میچنگ کے بھی ہیں، تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے ڈالر دوں گا، اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو غریبی میں یہ بچت ہو گئی، اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا. اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے؟ بولو بھائی. اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے، کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال، اکثر ہم اس لیے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، ٹریفک جیم ہو گیا، کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے، لبیک یا رسول اللہ والے یہاں سے ٹرن مارتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر لبیک یا رسول اللہ میں 3-4 آدمی مر گئے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہیں، یا کوئی اسٹرائک ہے، کوئی ہڑتال ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ مسائل بھی نہیں تھے کیونکہ ڈاکٹر جو خود ڈاکٹر، ان میں سے ہر ایک ڈاکٹر پورا ہاسپٹل تھا. وہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھوڑی تھے، وہ ان کے دامت برکاتہم کے ڈاکٹر تھے. تو ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم، ہر وقت میڈیکل چیک اپ، ہر وقت احتیاط، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، بڑی تمیز سے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے اور جاگنگ بھی ہو رہی ہے اور جم بھی ہو رہا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے، مجھے یاد ہے 2009 یا 10 کی بات ہے، ہمارے دوست آ کے بتایا کرتے تھے کہ مائیکل جیکسن کا تاریخی پروگرام ہونے والا ہے. اتنا بڑا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہونے والا ہے. دوست آپ بتاتے تھے کہ اتنا بڑا پروگرام مائیکل جیکسن کا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے اتنا اور ہٹو بچوں ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ایسا ڈانس کرے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا، اور اس کی ریہرسل ہو رہی ہے بہت دنوں سے. تو جو دوست ہمیں بتاتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے، ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے آ کے بتایا کہ مائیکل جیکسن رات کو سوئے، صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. ایسا سوئے ہیں، ایسا سوئے کہ امریکہ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. کتنی بھی گہری نیند میں ہو یا کیسا بھی ہو، پولیس آتی ہے تو اچھوں کو اٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو آپ بتا رہے تھے اس کا پروگرام ہونے والا ہے، پھر اتنے ڈاکٹر، پھر جراثیم سے ایسی حفاظت،
اور ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے ساتھ، تو اس کو مرنے سے پہلے کم از کم چانس تو ملنا چاہیے تھا نا، ڈاکٹروں کو بھی تو کچھ کرنے کا چانس ملنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کو کسی طرح سے بچاؤ. تو لڑنے کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اچانک ہی مر گیا. تو میں نے عبرت کے لیے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے سرچ کیا کہ مائیکل جیکسن کی موت کیسے ہوئی. تو ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ چھوڑو بہت ہیں. یہ جو یوٹیوب کی تحقیقات ہوتی ہیں نا، قابل اعتماد نہیں ہوتی. اس میں ایک تحقیق تھی، مائیکل جیکسن مرا نہیں، اس کو بلکہ مارا گیا، وہ بڑے دلائل سے. یہ بات غلط ہے. جب تک آفیشلی کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوتی، قانونی طور پر تصدیق نہیں ہوتی، لوگوں کی انفرادی خبروں پہ اعتماد مت کیا کریں. کتابوں کے حوالے اور ادھر ادھر یہ سب کر لیتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یہ جو حوالہ دے رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ عین ممکن ہے واقعی کسی نے مارا ہو، مگر اس کی کوئی ابھی تک دلیل سامنے نہیں آئی ہے. وہاں جو آفیشلی جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ طبعی موت مرائی ہے، کسی نے قتل نہیں کیا، خود سے ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا واللہ اعلم. چلو مرا ہے یا کسی نے مارا ہے، لیکن 50 سال ایک صحت مند آدمی کے لیے جوانی کی عمر ہوتی ہے، بڑھاپے کی نہیں ہوتی. اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، عبرت کا نشان کہ مائیکل جیکسن یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تمہارے باپ کی جاگیر بولو بھائی نہیں ہے. کاش 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 وہ تو چلا گیا، کاش انسانوں کو عبرت حاصل ہو. ہماری عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. میں یہ جتنی باتیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. دنیا میں کوئی واقعہ، کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں سبق حاصل. کتنے لوگ نوجوان ہمارے حسرت کرتے ہوں گے مائیکل جیکسن، کاش ہم مائیکل جیکسن کی جگہ ہوتے. کسی نے بتایا کہ ایک دفعہ ڈانس کے دوران لڑکیوں نے اپنے کوٹ پھاڑ دیے، اتنا زیادہ ایکسائٹڈ لڑکیاں ہو جاتی تھیں اس کے بھی. آج کسی نوجوان کے لیے کوئی ایک لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو وہ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹے گا، یار میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ میرے لیے اب گھر سے بھاگنا پبلک شروع ہو گئی. کیسا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. ختم. مائیکل جیکسن دنیا سے بولو بھائی ختم، مٹی. اب ڈانس کرو اندر قبر میں، لوگ اس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن اس سے مائیکل جیکسن کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاکمین احکم الحاکمین. فرمایا کہ اس کے بعد اب تمہیں اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس نے تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا تھا. اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں الا، خبردار خبردار ہوشیار سنو، لہ الحکم، حکومت کس کی ہے؟ اسی کی ہے، اور وہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ٹریک پر چلا تھا اور کون غلط ٹریک پر چلا تھا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی راستے کو صحیح کہہ دیں اور کسی راستے کو غلط کہہ دیں. ہماری نظر میں صحیح راستہ وہ ہے جس کو پبلک اچھا سمجھتی ہے. پبلک فنکاروں، اداکاراؤں کی زندگی کو کامیاب لائف سمجھتی ہے، اسی وجہ سے سب اسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیتا ہے، کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے؟ ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، گانے والے یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو قوالیاں پڑھنے والے ہیں نا وہ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں. موسیقی آپ کو اللہ سے دور کرتی، اللہ کے قریب نہیں کرتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر اگلی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی. دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے یہ بحث کے ذاتی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اس؟ میں بار بار بتا، غیر مسلم ہے، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہیں، کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. لہذا جو قادیانی ہیں
وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں، وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربى رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، وَالْيَتَامَى یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، وَالْمَسَاكِينَ مسکینوں کو کھلاؤ، وَابْنَ السَّبِيلِ مسافروں پر خرچ کرو۔ الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتا یہاں کے ریٹ کا، تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ چار قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی، وحین الباس اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک، یعنی یوں سمجھے کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے، تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے، تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے، تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئیں، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئیں؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہے بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا۔ آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی۔ تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری۔ تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی۔ تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں۔ دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نہ کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں۔ بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں۔ میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ، شیعہ بن جاؤ، کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے۔
کوئی پابندی نہیں ہے، آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا، چاہے محرم میں سنا، ربیع الاول میں سنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، آپ کو رونا آ گیا، تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں، پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا، بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے. نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرلی جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں، آج میں پروگرام ہے باقاعدہ، بولو بھائی، رونے کا، اور آپ کو بھی رلاؤں گا، اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا، کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت، میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنے کی کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو، وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی رہوں آپ بھی رہو، یہ غلط ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت. نیاحہ کہتے ہیں چیخنا، چلانا. آپ کو پتا ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا. پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو بس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں. اور آج ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے، ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا، اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا، یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو. وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا؟
جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا؟ کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ اپنے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، بلکہ والصابرین فی البأساء، جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑی پریشانی، مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے. ہم جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے، ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے، وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو، جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا، جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم، تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ، ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے، اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے. محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے، برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب، محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں، تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں، بس چھوڑ دو اس کو. جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا، نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا، تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو. باقی بھائی جیسا کر رہے ہو، ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے. پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی بھائی کون سی والی